وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر کو بھجوا دی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ صدر کے دستخط کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر 5 سال کے لیے دونوں عہدوں کا آغاز کریں گے۔ وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوں گے، تو ان کے عہدے کا آغاز اس دن سے ہوگا جو لکھا جائے گا اس سمری کے اوپر جس کو صدر صاحب نے سائن کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، اور یہ یاد دہانی کے لیے کہ یہ پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہی اس نئے عہدے اور ریسٹرکچرنگ کا آغاز ہوا ہے۔ دوسری بڑی خبر اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے، جو پریس ریلیز کے اندر جاری کیا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ یہ مدت ملازمت ان کی ختم ہو رہی ہے مارچ 2026 کو، تو یہ توسیع مارچ 2026 سے لاگو ہوگی اور 2028 میں جا کے ختم ہوگی۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ جب ہم نے سیکیورٹی فورسز سے اور ذرائع سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ جو ایئر چیف کی ایکسٹینشن ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایئر فورس کے اندر بہت سارے ریفارم کا پروسیس جاری ہے، جس کو مسلسل حالت میں رکھنے کے لیے، جس کے تسلسل کے لیے اور تکمیل کے لیے ہمیں 2 سال درکار ہیں، تو ان کو یہ ایکسٹینشن اس حوالے سے ملی۔ جو کہا گیا وہ یہ کہ جو ہندوستان کی طرف سے اور بالخصوص پی ٹی آئی کا نام لے کے ہمیں بتایا گیا، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ اندرونی طور پر کوئی لڑائی چل رہی ہے، تو اس لڑائی کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ بتایا گیا کہ آئینی طور پر جو ضرورت تھی وزیر اعظم کی اپروول سے، کابینہ کی کنکرنس سے یہ لفظ استعمال کیا گیا اور صدر کے سگنیچر سے اس تمام عمل کا آغاز ہوا، اور یہ جو بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا بحران ہے، یہ غلط ثابت ہوا۔ ان لوگوں کو اب ہم احتساب کے کٹہرے میں رکھیں گے جنہوں نے اتنے اہم قومی معاملے پر اس قسم کا فساد برپا کیا کہ ہندوستان بھی خوش ہوا اور افغانستان کے اندر بیٹھے ٹرولز بھی اس کے اندر شراکت دار بنے۔ یہ تو آج کی بڑی خبر ہے۔ اب اس کی امپلیکیشنز ہم دیکھیں گے کہ خد و خال کیا بنتے ہیں، جو جاب ڈسکرپشن کے ساتھ پروٹوکولز کیا بنتے ہیں، اسٹرکچر کیا بنتا ہے، لیکن عمل کا آغاز ہو گیا، تو نوٹیفیکیشن جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ دوسری بڑی خبر جس کے اوپر ہم زیادہ توجہ آج دیں گے وہ آج لاء منسٹر اعظم طارق صاحب اور انفارمیشن منسٹر دونوں کی اکٹھی پریس کانفرنس، جس کا لب لباب یہ ہے کہ جیل مینول کے تحت جو پروسیجر طے ہے، جو ضوابط طے ہیں، اس کے تحت ہم نے عمران خان کی ملاقاتیں کروانی ہیں، اور ابھی تک جو ہمارے سامنے ریکارڈ ہے وہ مکمل طور پر جیل مینول کے ضابطے کی پامالیاں ہوئی ہیں۔ تو جنہوں نے پامالی کی ہے عمران خان کے ہمشیراؤں سمیت، ان کو ہم نے ملاقاتیں اب نہیں کرنے دینی، اور جو اڈیالہ جیل کے باہر آپ بیٹھے رہتے تھے اور وہاں پر سڑک کو روکے رکھتے تھے اور وہاں پر آگ جلا کر، سردیاں آج کل ہیں، آپ بیٹھے رہتے تھے اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور میلہ اور تھیٹر لگایا ہوا تھا، اب آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کہا گیا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ایسے کام نہیں چلے گا۔ اس کے اوپر ہم تجزیہ کاروں اور لیگل ایکسپرٹ سے بات کریں گے۔ تعارف میں کروا دیتا ہوں، بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ماہر قانون نون لیگ کی طرف سے۔ یہ مسلسل ہمارے پروگرامز کے اندر آرگو کرتے رہے ہیں کہ عمران خان کو جو سہولت دی گئی ہے وہ ماورائے ضوابط ہے، اور جیل مینول کو یہ کوٹ کرتے رہے، آئین کو بھی کوٹ کرتے ہیں، جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان کو بھی کوٹ کرتے رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سہیل رشید صاحب نمائندہ سما ٹی وی، یاسر حکیم نمائندہ سما ٹی وی، اور ان کے ساتھ آفتاب عالم صاحب وزیر قانون کے پی ہمیں ڈی ایس این جی پر جوائن کر چکے ہیں، اور اسد ملک صاحب ڈان نیوز سے یہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تینوں رپورٹرز اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جو ظفر اللہ صاحب ہیں ہمیں پرسپیکٹو دیں گے کہ وہ کیوں مسلسل یہ آرگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آفتاب عالم صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے بعد ان کی جماعت کا رویہ کیا ہوگا، پالیسی کیا ہوگی۔ ایک ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر ڈھیر لوگ موجود ہیں، تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں سیٹیں آپ کو اب اس وقت خالی نظر آ رہی ہوں گی۔ آج اسمبلی کے اندر اسپیکر صاحب نے اِنَّ لِلَّہ پڑھا، اور ساتھ ہی کہا کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں حالت بخار میں یہاں پر موجود ہوں، لیکن یہ اسمبلی کے اندر کورم پورا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیوں انہوں نے کیا اور کیسے کیا؟ آج جلدی کی دوڑ کے اندر جیو نے جھوٹا نوٹیفیکیشن چلا دیا۔
وہ کیوں ہوا, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن بڑی سینسٹیو خبر تھی. اس کے اوپر ان کے اپنے رپورٹر قیوم صدیقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. تو تمام مہمانوں کا شکریہ جی. لیکن ہم پہلے ذرا آفتاب عالم صاحب سے بات کر لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کے اوپر ریاکشن کیا ہے. آفتاب صاحب, یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر اب بتا دیا گیا ہے کہ جو پہلے سہولت میسر تھی وہ اب بالکل میسر نہیں ہوگی, اور اب نہ وہاں پہ پریس کانفرنس کی گنجائش ہے, نہ دھرنے کی گنجائش ہے, اور نہ ہی ایک سے زیادہ ملاقات کی گنجائش ہے. تو میں ذرا آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت شکریہ. دیکھیں, یہ جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری فیسلٹیز دے رہے ہیں, تو میرے خیال میں ابھی ان کے اپنے منہ سے وہ واضح ہو گیا کہ وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ انہوں نے بالکل جمہوریت کا جنازہ نکال دیا. آپ کو بھی تاریخ کا بخوبی علم ہے کہ بدترین مارشل لاء کے دور میں بھی اس طرح نہیں ہوئے, اور جس طرح آپ ان کے اپنے لیڈر جو مطلب سرٹیفائیڈ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ چور نکلے ہیں, ان کے ساتھ کیا رویہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا, اور انہوں نے کیا پریشر ڈالا ہوا تھا, کیا پروپیگنڈا بنایا ہوا تھا. وہ آپ کا ایک سٹینڈرڈ پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا, لیکن نہ ہی میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہتا. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے ریڈ لائن کھینچ دی ہے, اب انہوں نے بتا دیا کہ پہلے جیسے معاملات نہیں چلیں گے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی جس نے اڈیالہ کے گرد اپنا پورا ایک نیریٹو بنایا ہے, اور وہاں سے پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اور میڈیا ہائپ بھی جنریٹ ہوتی ہے, وہ آپ کی پارٹی اس کو اچھا کھیلتی ہے, وہ اچھی بات ہے آپ کی پارٹی کے لیے, لیکن اب یہ نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں طلعت صاحب, اس دن بھی یہ منگل کے روز جو فیملی ڈے تھا ان کا ملاقات کا, تو آپ نے دیکھا کہ نہ ہم نے کال دی تھی, نہ ہماری پارٹی لیڈرشپ نے کوئی کال دی تھی کسی بھی ورکرز کو یا عوام کو, لیکن تقریباً وہاں پہ 20 سے 30 ہزار بندہ جو ہے وہ جمع تھا. اور باوجود اس کے کہ انہوں نے ساری وہاں پہ مارکیٹس بند کی ہوئی تھی, سیکشن 144 بھی لگایا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ لوگوں نے دفعہ 804 ہی لگایا, اور آپ نے دیکھا کہ پھر یہ مجبور ہو گئے اور فیملی کو مجبوراً ملاقات کرنے دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بالکل بلو دا بیلٹ چلے گئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم ان ہتھ کنڈوں سے ان کو ڈرا دیں گے, دمکا دیں گے, تو میرے خیال میں لوگ پھر بھی نکلیں گے اور عام عوام نکلے گی, اور انشاءاللہ ہم جائیں گے, ہم اپنے لیڈرات کے لیے بار بار جائیں گے. ان کا چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ایکسپوز ہوئے بھی ہے. جس طرح کے ہتھ کنڈے یہ استعمال کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ ان سے عوام جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہمارے یہ تو ہمیں فائدہ ہے, ہماری جو تحریک ہے اس میں نئی جان آئے گی انشاءاللہ, اور آ بھی رہی ہے. آپ نے دیکھا جس طرح میں نے بتایا کہ 20 سے 30 ہزار بندہ خود بخود نکلا تھا وہاں پہ, تو کسی نے کال نہیں دی تھی.